اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ قربانی کا جانور کون سا ہو، کون سے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ مستحب قربانی میں فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ انعام ثلاثہ کہ 3 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے الابل، اونٹ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک اونٹ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو ایک بطور جنس کے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں اونٹنی بھی شامل ہے، اونٹ بھی شامل ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ بھی شامل ہے، تمام یعنی اونٹ کی اقسام اس میں شامل ہیں۔ البتہ اس میں جو عمر کی ہے وہ قید ہے کہ سید سستانی دامت ظل العالی کے مطابق احتیاط واجب ہے، کہ احتیاط واجب ہے کہ اونٹ وہ ہو کہ جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ اگر 5 سال سے اس کی تھوڑی ایج ہے، یعنی 5 سال چاہے آپ یہ اپنی عیسوی لے لیں یا قمری جو ہے وہ سال لے لیں، اگر اس سے جو ہے وہ 5 سال اس کے تھوڑے ہیں تو اس کی مستحب قربانی بھی احتیاط واجب کے طور پہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو جانور ہے کہ جس کی قربانی ہو سکتی ہے وہ بقر ہے، یعنی یہ ایک عمومی نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ فقط گائے ہو، نہیں، اس میں گائے بھی آ جاتی ہے، گائے کا جو مذکر ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں بھینس بھی گائے آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بھینس کا بچہ ہے جسے ہماری پنجابی زبان میں کٹا کہتے ہیں وہ بھی گیس میں آ جاتا ہے، تو ان کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں عمر کی شرط رہتی ہے کہ سید سستانی دامت ظل العالی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ 2 سال جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوں، چاہے آپ گائے کی قربانی کر رہے ہیں، بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، بھینسے کی قربانی کر رہے ہیں، کٹے کی قربانی کر رہے ہیں، 2 سال مکمل ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر 2 سال سے کم ہو تو ان کی مستحب قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے مومنین کے ذہن میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ بھینس کی کیا قربانی نہیں ہو سکتی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور شیخ خر عاملی علیہ رحمہ نے اپنی جو احادیث کی کتاب انہوں نے جمع کی، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جمع کی، کتاب وسائل الشیعہ، اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے کہ باب جواز التضحیہ بالجاموس۔ جاموس بھینس کو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اس میں وہ روایات لے کر آئے ہیں کہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ امام علیہ السلام سے آ کے سوال پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم بھینس کو خرید کے قربانی کر لیں اور اس میں شریک ہو جائیں، اسی طریقے سے جو بھینس کا جو مذکر ہے کیا ہم اس کی کر لیں، جیسے بھینس ہم کہتے ہیں، تو امام فرماتے تھے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، تم لوگ ایسا کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا 2 جانور ہو گئے، سب سے پہلے اونٹ آ گئی، دوسری کیٹیگری میں گائے بھینس، یہ چیزیں آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ غنم ہے۔ لفظ جو غنم ہے یہ بھی عمومی ہے کہ یہ بکرے اور بکری کو بھی شامل ہے، بیڑ کو بھی شامل ہے، جسے ہم دمبا کہتے ہیں، اور اس کو بھی کیا شامل ہے یہ لفظ۔ اور اس میں عمر کا جو ہے لحاظ رکھنا ضروری ہے اور احتیاط واجب یہ ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا فرق ہے کہ اگر تو وہ جو غنم کی کیٹیگری ہے بکرا اور بکری سے ہے تو اس کے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، یعنی اس بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، چاہے 2 سال قمری اعتبار سے آپ لحاظ کر لیں یا یہ جو عیسوی حساب ہے یہ آپ حساب کر لیں۔ اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ معاشرے میں ایک رواج ہے کہ وہ لفظ بولتے ہیں دوندہ، کہ جی دوندہ جانور ہو۔ اب ان کی دوندے سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ مختلف یعنی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 دانت اس کے آگے نکل چکے ہوں اور اس کو کیا ہے جانور گرا دے، جب یعنی وہ ٹھوکریں مار کے یا ویسے اس کے گر جاتے ہیں 2 دانت، تو یہ وہ علامت ہوتی ہے کہ جی اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے کہ آیا جو جانور ہے وہ اپنے 2 دانت کب گراتا ہے، کب نکالتا ہے، کیا ایج ہے، اس بارے میں مجھے مکمل صحیح معلومات نہیں مل سکیں، تو لہٰذا معیار جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ ہماری فقہ میں جو معیار لکھا گیا وہ دوندہ ہونا معیار نہیں لکھا گیا، بلکہ معیار 2 سال کا مکمل ہونا لکھا گیا۔ اب یہ جو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، چاہے اس کے 2 دانت نکلے ہوں، 2 دانت نہ نکلے ہوں، اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اس جانور کی پیدائش ہوئی ہے، جب وہ جانور پیدا ہوا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا اس بکرے کے اور بکری کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں یا 2 سال مکمل نہیں ہوئے۔ اگر وہ 2 سال سے تھوڑا ہے، چاہے وہ دوندہ ہو، پھر بھی کیا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ اس کے 2 سال یہاں پہ مکمل ہوں، اور یہ جو ضروری ہے سید سستانی نے اس میں احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ چیز ضروری ہے۔ یہ جو غنم کی پہلی کیٹیگری ہے کہ جسے بکرا اور بکری کہتے ہیں۔ غنم کی جو دوسری کیٹیگری ہے کہ جسے ہم دمبا کہتے ہیں، بیڑ کہتے ہیں،
تو اس کے اندر 2 سال شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر احتیاط واجب کے طور پہ جو 7 ماہ ہیں، 7 مہینے، چاہے وہ قمری مہینے ہوں، 7 مہینے اس کا مکمل ہونا شرط ہے۔ اگر 7 مہینے سے چھوٹا جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اپنی بات کو ایک دفعہ پھر خلاصے کے طور پہ دہرا دوں کہ اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے کی، بھینس کی، بھینسے کی، اور جو اس طرح کی جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جانور، ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بھیڑ بکری اور بکرا اور بکری کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ فقط اس میں جو احتیاط واجب ہے کہ اونٹ کے 5 سال مکمل ہونا شرط ہے، گائے، بھینس اور جو ان کے بچے ہیں، فرض کریں کٹا ہے، اور بکرا اور بکری، ان کے 2 سال مکمل ہونا شرط ہے، جبکہ جو بھیڑ ہے اور دمبا ہے اس کے 7 مہینے مکمل ہونا شرط ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں کہ جو جانور کے اندر پایا جانا ضروری ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ واجبات میں نہیں آتی، وہ مستحبات میں آتی ہیں، کہ انشاءاللہ اس کو ہم دیگر کلپس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔